بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کے لیکچر میں ہم اپنی پوئم پڑھیں گے اوزیمینڈیس بائے پارسیویشی شیلے، یا پھر ہم اسے پی بی شیلے کے نام سے بھی جانتے ہیں. جی سب سے پہلے جو اوزیمینڈیس ہے، اوزیمینڈیس بیسیکلی ایک کریکٹر تھا. پہلے ہم اس کا سٹرکچر دیکھ لیتے ہیں پوئم کا، پھر آگے اس کے بارے میں بات کریں گے. اٹ از اے سونیٹ. سونیٹ جو ہوتا ہے بیٹا، ایسی پوئم کو کہتے ہیں جو 14 لائنز پہ مشتمل ہو. ایسی پوئم جو 14 لائنز پہ مشتمل ہو اسے ہم کہتے ہیں سونیٹ. تو یہ جو پوئم ہے یہ بھی ایک سونیٹ ہے. سونیٹ جو ہوتی ہے اس کے عام طور پر 2 حصے ہوتے ہیں، پہلی 8 لائنز اور پھر اگلے 6 لائنز. ہم آگے چل کے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. جی یہ جو ہے it has an octave and sestet. octave یہ جو میں نے ابھی کہا کہ اس کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلا حصہ جو پہلی 8 لائنز ہوتی ہیں اسے octave بولا جاتا ہے، اور جو آخر کی 6 لائنز ہوتی ہیں اسے sestet بولا جاتا ہے. each with their own themes. دونوں حصوں کے اپنے علیحدہ علیحدہ تھیم ہوتے ہیں. اور and line 9 contain a turn in the poem. اور جو 9th والی لائن ہوتی ہے وہ پوئم کو جو پچھلی 8 لائنز میں سٹوری چل رہی ہوتی ہے اسے بالکل ٹرن کر دیتی ہے، بدل دیتی ہے. جی اٹ از پارٹن اٹیلین سونیٹ. اسے آپ لوگ اگنور کر دیجئے. بس یاد رکھیے گا کہ 14 لائنز جو پوئم ہے اسے ہم کہتے ہیں سونیٹ، اور سونیٹ کے 2 حصے ہوتے ہیں. پہلی 8 لائنز جو ہوتی ہیں اسے آکٹیو بولا جاتا ہے، اور جو آگے کی 6 لائنز ہوتی ہیں اسے سیسٹیٹ بولا جاتا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ اب اوزیمینڈیس کیا ہے؟ اوزیمینڈیس بیسیکلی ایک کریکٹر ہے. رامسیس II این ایجپٹین فیراؤ، یعنی کہ ایک مصری فرعون تھا. واز نون ایز اوزیمینڈیس، اسے اوزیمینڈیس کے نام سے جانا جاتا ہے. یعنی کہ جو اوزیمینڈیس یہ جو پوئم ہے بیسیکلی یہ ایک مصری فرعون تھا. He lived from 1279 to 1213 BC, before Christ. 1280 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. And was some 96 years old when he died. اور تقریباً 96 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہوا تھا. He had 200 wives and concubines. یعنی کہ اس کے گھر میں 200 سے زیادہ بیویاں یا عورتیں تھیں. with 96 sons and 60 daughters. 96 بیٹے تھے اور 60 اس کی بیٹیاں تھیں. یہ تھوڑا سا تعارف ہے اس کا اوزیمینڈیس کا. اب بیٹا his statue is at the site of ancient Egyptian capital Thebes, about 420 miles south of Cairo. جو مصر کا جو شہر ہے کائرو، وہاں سے یہ تقریباً 420 میل دور اس کا ایک سٹیچو تھا، بہت بڑا، اور اسی کے بارے میں بھی پوئم ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں. The statue of Ozymandias was originally 57 feet high. یعنی کہ یہ جو اس کا سٹیچو تھا یہ کتنا تھا؟ 57 feet، 57 جو ہے فیٹ اونچا تھا. An inscription on it told onlookers. اور اس کے اوپر لکھا یہ ہوا تھا کہ I am Ozymandias, king of kings, and challenge them to perform greater work than he did. یعنی کہ اس کے اوپر لکھا یہ ہوا تھا کہ میں اوزیمینڈیس ہوں، بادشاہوں کا بادشاہ. and challenge them to perform greater work than he did. اور ساتھ میں یہ چیلنج بھی لکھا گیا تھا، چیلنج بھی کیا ہوا تھا کہ کوئی آئے اور اس سے بڑے کارنامے کر کے دکھائے. جی پہلا حصہ جو ہے دا آکٹیو جسے ہم بولا، پہلی 8 لائنز اسے ہم پڑھتے ہیں پہلے. تو I met a traveler from an antique land. I met یعنی کہ یہ جو پوئٹ ہے یہ نریٹ کر رہا ہے پوئم کو، بتا رہا ہے ہمیں، کہتا ہے I met a traveler، میں ایک مسافر سے ملا. from an antique land، جو کہ پرانی زمینوں سے آیا تھا. who said، جس نے کہا two vast and trunkless legs of stone، یعنی کہ 2 بہت بڑی بڑی اور بنا جو دھڑ کے ٹانگیں. stand in the desert، جو کہ کھڑی تھیں
کہاں؟ صحرا میں. نیئر دیم ان کے قریب ہی. آن دا سینڈ ریت پر. ہاف سنک آدھا دھنسا ہوا. a shattered visage lies ایک ٹوٹا پھوٹا سا چہرہ پڑا تھا. whose frown جس نے ابھی بھی تیوری چڑھائی ہوئی تھی. and wrinkled lip اور کٹے پھٹے ہونٹ. it's near of cold command اور جو ہے اس کے چہرے پر ابھی بھی حاکمانہ جہو جلال تھا. tell that اور یہ بتایا کہ its sculptor اس کے بنانے والے نے well those passions read اس کے جو چہرے پہ تاثرات تھے اسے بڑے اچھے سے پڑھا تھا. which yet survive جو کہ ابھی بھی باقی تھے. stamped on these lifeless things ان بے جان چیزوں کے اوپر ثبت ہوئے ہوئے. the hand that mocked them وہ ہاتھ جنہوں نے انہیں بنایا تھا. and the heart that fed اور جنہوں نے اس کو گایا تھا. اچھا جی اب یہ تو تھی یہ پوئم کی ٹرانسلیشن. اب ہم اسے ایکسپلین اگر کریں تو پہلے نمبر پہ تو اس کا تھیم دیکھ لیجئے کہ دا ڈسٹرکشن دیٹ ٹائم وزٹس آن اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ آن دس ارتھ. یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز اس دنیا کے اندر تباہ ہو جاتی ہے. اور دوسرا دا آکٹیو ڈسکرائبس. اب یہ جو آکٹیو مطلب پہلی 8 لائنز ہیں اس پوئم کی. ڈسکرائب وٹ دا ٹریولر سا. اس کے اندر بتایا یہ کیا ہے کہ اس نے کیا دیکھا. دا ruins آف این ancient statue آف اوزیمینڈیس یعنی کہ اوزیمینڈیس کے پرانے اسٹیچو کی روئن باقیات تباہی. کریکٹرسٹکس آف اسٹیچو جو ہے یہ کہتا ہے دا فراؤن تیوری چڑھائی ہوئی. دا آؤٹ اسٹریچڈ ہینڈ ایٹسٹرا. دس ان ٹرن ٹیل وٹ دا فیرو واز لائک. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ فرعون تھا وہ کس طرح کا. ٹھیک ہے جی. اب آ جائیں اگر ہم اس کی ایکسپلینیشن کی جانب تو دیکھیے کہ پہلی لائن جو تھی آئی میٹ اے ٹریولر. آئی پرسنل اسپیکر ہے. وہ جو پوئم ہے یہ خود پوئٹ جو ہے یہ بیان کر رہا ہے. اے ٹریولر. یہ دیکھیے ٹریولر کیا ہے. دا ہول اسٹوری از بیسڈ اپون وٹ دا ٹریولر اپرنٹلی ٹولڈ دا پوئٹ. یعنی کہ یہ ساری کی ساری کہانی جو اس نظم کے اندر بیان کی گئی ہے یہ اس بات پہ بیس کرتی ہے کہ اس جو ٹریولر تھا جو مسافر تھا اس نے کیا دیکھا اور پوئٹ کو کیا بتایا. فرام این اینٹیک لینڈ. اینٹیک لینڈ دیکھیے اینشینٹ لینڈ آف ایجپٹ مصر کی پرانی سرزمین ایک. ہو سیڈ جس نے کہا ٹو واسٹ اینڈ ٹرنکلیس لیگز آف اسٹون. اب یہ جو واسٹ اور ٹرنکلیس لیگ ہے دا لیگز ور ویری ویری بگ بٹ دے ور ڈیٹیچڈ فرام دا ٹرنک اور باڈی آف دا اسٹیچو. یعنی کہ جو ٹانگیں اس نے دیکھی تھیں کھڑی یہ بہت بڑی تھیں لیکن اس مجسمے سے اس کا ٹانگوں کے اوپر داڑھ والا حصہ تھا وہ علیحدہ ہو چکا تھا. ٹھیک ہے جی. اب آ جاؤ آگے اگلی 2 لائنز. اسٹینڈ ان دا ڈیزرٹ. ڈیزرٹ مین وہ والی جگہ وہ صحرا تھا جہاں پہ اس کا وہ مجسمہ کھڑا تھا. نیئر دیم ان کے قریب ہی. آن دا سینڈ ریت کے اوپر. ہاف سنک اے شیٹرڈ وزج. ہاف سنک اور شیٹرڈ جو ہے یہ اٹ ریفرز ٹو the stone face from the statue of Ramses was lying in the desert sand. یعنی کہ وہ جو مجسمہ تھا رمزز کا اوزیمینڈیس کا وہ اپنے ٹانگوں سے علیحدہ ہو کے ریت کے اوپر دھنسا ہوا پڑا تھا. visage the face of the pharaoh whose frown. اور پھر آگے دیکھیے کہ and wrinkled lip and sneer of cold command. ٹھیک ہے جی. tell that its sculptor well those passions read. اب دیکھیے جو دوسری لائن ہے tell that its sculptor well those passions read کہ very accurate in the capturing of Pharaoh's character in the statue. یعنی کہ اس کے بنانے والے نے مجسمے کے اوپر بالکل شاندار طریقے سے اسے جو ہے وہ کیا تھا ثبت کیا تھا. اس کے احساسات کو اس کے جذبات کو اس کے چہرے پہ تاثرات جو ہوتے تھے وہ بنانے والے نے بالکل ہو بہو ویسے ہی بنائے تھے. which yet survive. stamp. stamp کا مطلب ہوتا ہے ثبت ہونا. یہ جو اسٹون اسٹیچو تھا اب اس کے اوپر بالکل ویسے ہی وہ کندہ کیے ہوئے تھے. on these lifeless things that hand mocked them and the heart that fed. اور پھر یہ تو تھی پہلی پوئم. یہ کہانی ہم نے دیکھی کہ وہ جو ایک مسافر آیا ہے اس نے دیکھا ہے کیا
ایک مجسمہ بہت بڑا جس کی ٹانگیں اس کے اندر کھڑی ہیں صحرا کے اندر اور دھڑ علیحدہ ہو چکا ہے، اور ابھی بھی اس کے چہرے کے اوپر بالکل وہ تاثرات باقی ہیں جو اس کے چہرے پہ ہوا کرتے تھے۔ اب سیسٹیٹ یعنی کہ آخری 6 لائنز جو ہیں، اب اس میں تھیم کیا ہوگا؟ دا فولشنس آف مین، آدمی کی بے وقوفی۔ اوزیمینڈیس بلیو ان ہز اون گریٹنس ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ ہی فیلٹ ہی وڈ ڈیفے ٹائم بائی بلڈنگ سچ اے میسو اسٹیچو، یعنی کہ اس نے یہ سوچا تھا کہ شاید وہ مر جائے اور اتنا بڑا اسٹیچو بنا کر وہ اپنی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جائے گا، لیکن وہ بھی تباہ ہو گئی۔ اب دیکھیے، اینڈ آن دا پیڈسٹل، پیڈسٹل مینز جو نیچے پہندا تھا، بیس تھی جو سٹینڈ تھا، دیز ورڈز اپیئر، یہ لکھا ہوا تھا اس کے اوپر، کیا؟ مائی نیم از اوزیمینڈیس، میرا نام اوزیمینڈیس ہے، کنگ آف کنگز، اور میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ لک آن مائی ورک، میرے کارنامے دیکھو، یہ مائٹی اے عظیم لوگو، اینڈ ڈسپیئر، اور مایوس ہو جاؤ، نتھنگ بسائڈز ریمینز، کچھ بھی باقی نہیں بچا، راؤنڈ دا ڈیکے، سوائے تباہی کے، آف دیٹ کلوزل ریک، باؤنڈ لیس اینڈ بیئر، دا لون اینڈ لیولز اینڈ اسٹریچ فار اوے، یعنی کہتا بالکل ہر چیز ریت ریت ہو گئی ہوئی تھی، کچھ بھی باقی نہیں بچا، بلکہ جو اس کا اسٹیچو تھا پتھر کا جو اس نے بنایا تھا اس لیے کہ شاید وہ باقی رہے گا، وہ بھی تباہ ہو چکا تھا۔ اب ان کی ایکسپلینیشن اگر آپ دیکھیں تو، اینڈ آن دا پیڈسٹل دیز ورڈز اپیئر، پیڈسٹل مینس دا بیس آف اسٹیچو، دا سپورٹ اپون وچ دا اسٹیچو ریسٹ، یعنی کہ وہ والا نیچے کا حصہ جس کے اوپر وہ مجسمہ کھڑا کیا گیا تھا۔ اب جو مائی نیم از اوزیمینڈیس کنگ آف کنگز، یہ دیکھیے نمبر 2 والا، دا فیراؤ ان ہز ایروگینس بلیو دیٹ ہی واز دا گریٹسٹ آف رولرز، یعنی کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ بادشاہوں میں سب سے عظیم ہے، دا کنگ آف کنگز۔ ہز ورکس، پبلک بلڈنگ، اسٹیچوز ایٹسٹرا were so great that everyone would cower in fear when they observed them، یعنی کہ اسے یہ لگتا تھا کہ اس جیسے کوئی کام اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور دوسری لائن اگر آپ دیکھیں تو، look on my work، میرے کارنامے دیکھو، یہ مائٹی the Pharaoh's enemies, and as soon they saw these statues and monuments they would know that such great work would indicate a truly powerful ruler۔ یہ مائٹی کو کہتا ہے کہ وہ اس کا مطلب اپنے دشمنوں پہ جو یہ تاثر ڈالنا تھا کہ وہ بڑا طاقتور ہے۔ اینڈ ڈسپیئر، اور مایوس ہو جاؤ، اس نے کہا میرا نام اوزیمینڈیس ہے، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، کہ میرے کارناموں کو دیکھو اے عظیم لوگو، اینڈ ڈسپیئر، اور مایوس ہو جاؤ۔ اب نتھنگ بسائڈز ریمینز، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ دیر آر نو ورکس فار اینی ون ٹو لک ایٹ، دیر از جسٹ ڈیزرٹ اینڈ اسٹیچو دیٹ ان پیسز، یعنی کہ اب وہاں پہ کیا بچا ہے؟ ایک اس کا مجسمہ جس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور ریت کے، اور کچھ نہیں ہے۔ راؤنڈ دا ڈیکے، یعنی کہ ایون دا گریٹسٹ رولرز اینڈ ٹائرنٹس آر سبجیکٹ ٹو ٹائمز افیکٹ آف ڈیکے، یعنی کہ جو شاندار رولرز ہوتے ہیں، جو شاندار بادشاہ گزرے ہیں، اور ٹائرنٹ بے شک جتنے مرضی وہ ظالم تھے، وقت کی تباہی ہر کسی کو تباہ کر دیتی ہے۔ ٹائم ڈز ناٹ پک اینڈ چوز ہو اٹ افیکٹ اینڈ ہو اٹ ڈزنٹ، وقت سب کو ایک جیسی تباہی لے کے آتا ہے، وقت کبھی کسی کو یہ نہیں دیکھتا ہے کسی کو پہلے کم تباہ کرنا ہے یا کسی کو زیادہ کرنا ہے۔ اب لون اینڈ لیول سینڈز اسٹریچ فار اوے، اب دیکھیے آف دیٹ کلوزل ریک ویری ویری بگ، ہو ایور دا افیکٹس آف ٹائم ہیو ریکڈ دا لاسٹ سمبل آف دا فیروز پاور دا اسٹیچو، یعنی کہ وقت نے اس جو آخری اور بڑا طاقتور یادداشت پیچھے رہ گئی تھی اس کی مجسمے، پتھر کے مجسمے کی صورت نے، وقت نے اسے بھی تباہ کر دیا تھا۔ دا لون اینڈ لیول سینڈ اسٹریچ فار اوے، اور یعنی کہ سارا کچھ ختم ہوا، کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس تباہی کے۔ سو جی، یہ تھی ہماری پوئم اور اس کی ایکسپلینیشن۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم نے اس پوئم کے اندر دیکھا کیا کہ پہلی جو لائنز تھیں 8 لائنز آکٹیو، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ٹریولر نے آ کے اسٹوری سنائی اس مجسمے کے بارے میں، اور اسٹیٹ جو آخری 6 لائنز ہم نے پڑھی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ ہوا کیا اس کے ساتھ، تباہی کیسے آئی۔ اور جو تھیم ہے اس پوئم کا وہ یہ ہے
کہ کچھ بھی باقی نہیں بچتا، وقت کے ساتھ ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے، چاہے کوئی کتنا بھی ایروگنٹ ہو، کتنا پرائڈ فل ہو، جو مرضی ہو، ہر چیز ایک دن تباہ ضرور ہو جاتی ہے۔ سو جی اب اوور ویو اگر آپ دیکھیں تو دا پوئٹ اٹیمپٹس ٹو کنوے دا میسج دیٹ نو میٹر ہاؤ گریٹ وی تھنک وی آر، کہتے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے عظیم ہیں، وی آل الٹیمیٹلی کم ٹو دا پاور آف ٹائم، آخر کار ہمیں وقت کی طاقت کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ اوزیمینڈیس بلیوڈ ہی وڈ بی انوینسیبل اینڈ وڈ لیو آن فار ایور ان ہز اسٹیچوز ایٹسیٹرا، ہاؤ ایور دس ناٹ ٹو بی۔ اوزیمینڈیس کا یہ لگتا تھا کہ وہ مر بھی گیا تو اپنے مجسمات کی صورت میں وہ ہمیشہ باقی رہے گا دنیا میں، لیکن ایسا بھی نہ ہو سکا۔ سو جی دیٹس آل فرام دا پوئم۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ پوئم کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگر کوئی کویسچن ہو تو آئی ایم ہیئر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔